اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4180 اور 4181۔ اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے میرے بھتیجے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا محمد بن مسلم بن شہاب نے کہا کہ مجھ کو عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور انہوں نے مروان بن حکم اور مسعود بن مکرمہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ دونوں راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ حدیبیہ کے بارے میں بیان کیا، تو عروہ نے مجھے اس میں جو کچھ خبر دی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا نمائندہ سہیل بن عمرو حدیبیہ میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے صلح کی دستاویز لکھ رہے تھے، اور اس میں سہیل نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ ہمارا اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں پناہ لے، خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو جائے، تو آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہی ہوگا، تاکہ ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ سہیل اس شرط پر اڑ گیا اور کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر لیں، اور مسلمان اس شرط پر کسی طرح راضی نہ تھے۔ مجبوراً انہوں نے اس پر گفتگو کی، کہا یہ کیوں کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو کافر کے سپرد کر دیں؟ سہیل نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو صلح بھی نہیں ہو سکتی۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی، اور ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ کو ان کے والد سہیل بن عمرو کے سپرد کر دیا، جو اسی وقت مکے سے فرار ہو کر بیڑی کو گھسیٹتے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچے تھے۔ شرط کے مطابق مدت صلح میں مکے سے فرار ہو کر جو بھی آتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیتے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوتا۔ اس مدت میں بعض مومن عورتیں بھی ہجرت کر کے مکے آئیں۔ ام کلثوم بنت عقبہ ابن معیط بھی ان میں سے ہیں، جو اس مدت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں۔ وہ اس وقت نوجوان تھیں۔ ان کے گھر والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے بارے میں وہ آیت نازل کی جو شرط کے مناسب تھی۔ حدیث نمبر 4182۔ اردو ترجمہ۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آیت یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات کے نازل ہونے کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کو پہلے آزماتے تھے، اور ان کے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ حدیث بھی معلوم ہے جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے چلی آتی ہیں، ان کے شوہروں کو وہ سب کچھ واپس کر دیا جائے جو اپنی ان بیویوں کو وہ دے چکے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو بصیر، پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 4183۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فتنے کے زمانے میں عروہ کے عمرہ کے ارادے سے نکلے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر بیت اللہ جانے سے مجھے روک دیا گیا تو میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے صرف عمرہ کا احرام باندھا، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر صرف عمرے ہی کا احرام باندھا تھا۔ حدیث نمبر 4184۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا اور کہا کہ اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روکا گیا تو میں بھی
وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب آپ کو کفار قریش نے بیت اللہ جانے سے روکا، تو اس آیت کی تلاوت کی کہ یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حدیث نمبر 4185، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، انہیں نافع نے، ان کو عبید اللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ ان دونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے جویریہ نے بیان کیا اور ان سے نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کسی لڑکے نے ان سے کہا اگر اس سال آپ عمرہ کرنے نہ جاتے تو بہتر تھا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے تو کفار قریش نے بیت اللہ پہنچنے سے روک دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور وہیں حدیبیہ میں ذبح کر دیے اور سر کے بال منڈوا دیے۔ صحابہ نے بھی بال چھوٹے کروا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ایک عمرہ واجب کر لیا ہے، اور اسی طرح تمام صحابہ پر بھی وہ واجب ہو گیا۔ اس لیے اگر آج مجھے بیت اللہ تک جانے دیا گیا تو میں بھی طواف کر لوں گا، اور اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وہی کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر تھوڑی دور چلے اور کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرے کے ساتھ حج کو بھی ضروری قرار دے لیا ہے، اور کہا میری نظر میں تو حج اور عمرہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک طواف کیا اور ایک سعی کی جس دن مکہ پہنچے، اور آخر دونوں ہی کو پورا کیا۔ حدیث نمبر 4186، اردو ترجمہ۔ مجھ سے شجاع بن ولید نے بیان کیا، انہوں نے نظر بن محمد سے سنا، کہا ہم سے صخر بن جویریہ نے بیان کیا اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک گھوڑا لانے کے لیے بھیجا تھا جو ایک انصاری صحابی کے پاس تھا، تاکہ اس پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو ابھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ نے پہلے بیعت کی، پھر گھوڑا لینے گئے۔ جس وقت وہ اسے لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ جنگ کے لیے اپنی زرہ پہن رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر آپ اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر گئے اور بیعت کی۔ اتنی سی بات تھی جس پر لوگ اب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ابن عمر اسلام لائے تھے۔ حدیث نمبر 4187، اردو ترجمہ۔ اور حشام بن عمار نے بیان کیا، ان سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، ان سے عمر بن محمد عمری نے بیان کیا، انہیں نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر نے کی صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مختلف درختوں کے سائے میں پھیل گئے تھے۔ پھر اچانک بہت سے صحابہ آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا عبداللہ دیکھو تو صحیح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے دیکھا تو صحابہ بیعت کر رہے تھے، چنانچہ پہلے انہوں نے خود بیعت کر لی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر بتایا، خبر دی، پھر وہ بھی گئے اور بیعت کی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4180 سے
4187 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔